بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیکچر میں اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مابین اخوت اور محبت کا تذکرہ کیا جائے گا تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ یہ تمام آپس میں متحد اور متفق تھے اور آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دنیا کے منفرد انسان تھے۔ یہ نبی تربیت کا نتیجہ ہی تھا کہ صحابہ کرام بے شمار خوبیوں کے مالک بن گئے، ایک دوسرے کے جانی دشمن بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کا جذبہ پیدا کرنے والے بن گئے۔ صحابہ کرام کا یہی وصف باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر بڑے سخت اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، اسے لوگوں کی نفسیات سے آگاہی حاصل ہوتی ہے، اسے کوئی ضرورت پیش آئے اور کوئی انسان اس کی ضرورت پوری کر دے یا اس کی تنگی دور کر دے تو وہ انسان اسے ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو اچھے ہمسائے اور اچھے ہم نشیں اور ہم جماعت زندگی بھر یاد رہتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو حج یا عمرے کے محدود سفر کے ساتھیوں کو عمر بھر نہیں بھولتے۔ لیکن ان ہستیوں کے متعلق کیا خیال ہے جو دعوت ایمان کے پرآشوب ابتدائی دور میں دار ارقم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام اور ایمان کا درس لیتی تھی اور باہم متحد ہو کر کفار قریش سے نبرآزما ہوتی تھی؟ پھر انہوں نے ایمان کی خاطر گھر بار، عزیز و اقارب، مال و دولت کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس سفر میں انہیں سنگلاخ پہاڑ اور لکدک صحرا اور مہیب سمندر عبور کرنے پڑے۔ بعد ازاں انہیں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی اور اپنے محبوب اہل و عیال اور پیارے وطن کو چھوڑنا پڑا۔ پھر وہ پاکیزہ فطرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان میں متفق اور متحد ہو کر جنگ بدر و احد لڑی ہو، اور وہ غزوہ خندق میں اکٹھے محصور رہے ہوں، اور وہ شدید گرمیوں میں بے آب و گیا میدانوں اور سنگلاخ پہاڑوں اور وسیع و عریض ریگستانوں کو پیدل اور سوار طے کر کے میدان تبوک میں پہنچے ہوں، اور ان مواقع پر انہوں نے اکٹھے ہو کر ظلم و ستم کا مقابلہ کیا ہو، بھلا وہ آپس میں رحم دل اور متفق و متحد نہ تھے؟ یقیناً وہ متفق و متحد تھے۔ اللہ نے انہیں باہم متفق و متحد کر کے رشتہ ایمان میں پرو دیا تھا، وہ یکجان تھے۔ انہی کے متعلق اللہ نے بیان کیا ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ: وہی اللہ جس نے اپنی نصرت اور مومنوں کے ذریعے آپ کی مدد فرمائی اور ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ اگر آپ زمین میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا خرچ ڈالتے تو بھی ان کے دلوں کو نہ جوڑ سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ اب ہم صحابہ و اہل بیت کے مابین موجود اخوت و محبت کے بے شمار واقعات و ارشادات میں سے کچھ کا ذکر کر لیتے ہیں۔ ایک موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے اہل بیت کا ذکر ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رسول اللہ کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھے اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی کرنے سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کے پیش نظر اہل بیت کا احترام کرو۔ جب سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم جس روز آپ اسلام لائے تھے، آپ کا اسلام قبول کرنا مجھے زیادہ محبوب تھا میرے والد خطاب کے اسلام لانے سے، اگر وہ ایمان لے آتے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں آپ کا ایمان لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھا خطاب کے اسلام لانے سے، اگر وہ اسلام لے آتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اہل بیت کے ساتھ محبت کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ جب عہد فاروقی میں قحط پڑتا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ترک کر کے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور انہیں دعائے استسقاء کے لیے کہتے اور فرماتے، اے اللہ، پہلے ہم اپنے نبی کو تیرے لیے وسیلہ بناتے تھے تو ہمیں پلا دیتا تھا، اب ہم اپنے نبی کے چچا کو تیرے لیے وسیلہ بناتے ہیں، ہمیں پانی پلا۔ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا۔
تاریخ کی شہادت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب فارس فتح ہوا تو فارس کے حکمران یزجر بن شہریان کی دو بیٹیوں کو گرفتار کر کے دارالخلافہ مدینہ پہنچا دیا گیا۔ یہ دونوں خواتین راستے میں اسلام قبول کر چکی تھیں۔ جس وقت یہ دونوں امیر المومنین کے پاس پہنچیں اس وقت بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے ارد گرد تشریف فرما تھے۔ امیر المومنین نے اس موقع پر اپنا مشہور قول ارشاد فرمایا: یہ معزز بیٹیاں معزز نسب سے تعلق رکھتی ہیں، انتہائی معزز لوگ ہی ان کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ یہ بات امیر المومنین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر فرمائی تھی، پھر ان دونوں خواتین کو ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک خاتون کو اپنے بیٹے حسین رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا، جبکہ دوسری اپنے ربیب یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد کے حوالے۔ پھر ان دونوں خواتین سے ان کا باقاعدہ نکاح کر دیا گیا۔ جو خاتون سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں اس سے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جبکہ محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ کے عقد میں آنے والی خاتون کے بطن سے قاسم بن محمد نے جنم لیا۔ یہ دونوں یوں خالہ بھائی ہوئے۔ اس واقعے سے جہاں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل و عیال کو انتہائی معزز شمار کرتے تھے، وہیں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل و عیال کو بھی انتہائی معزز قرار دیتے تھے۔ جبھی تو ان میں سے ایک خاتون محمد بن ابی بکر کے حوالے کر دی۔ یہ تھی صحابہ اور اہل بیت کے مابین محبت۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہادت کے بعد ان کی چارپائی پر رکھا گیا تو تمام لوگوں نے لاش مبارک کو گھیر لیا، ان کے لیے اللہ سے دعا اور مغفرت طلب کرنے لگے۔ لاش ابھی اٹھائی نہیں گئی تھی، میں بھی وہیں موجود تھا۔ اس حالت میں اچانک ایک صاحب نے میرا شانہ پکڑ لیا، میں نے دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعائے رحمت کی اور ان کی لاش کو مخاطب کر کے کہا: آپ نے اپنے بعد کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑا کہ جسے دیکھ کر مجھے یہ تمنا ہوتی کہ اس کے عمل کے جیسا عمل کرتے ہوئے میں اللہ سے جا ملوں، اور اللہ کی قسم مجھے تو پہلے سے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا۔ میرا یقین اس وجہ سے تھا کہ میں نے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ سنے تھے کہ میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر باہر آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں: کیا ہی خوب کارنامہ انجام دیا ہے۔ انہوں نے کجی کو درست کیا، بیماری کی دوا کرنے کی سنت قائم کی اور فتنے کو دور کیا، پاک و صاف اور کم عیب لے کر دنیا سے گئے، دنیا کی بھلائی کو حاصل کیا اور اس کی برائی پر سبقت کر گئے، اللہ کی کامل اطاعت کی اور اللہ کے حق کے مطابق اس کا تقوی اختیار کیا۔ اس حال میں کوچ کیا کہ لوگ مختلف راستوں پر ہیں، جہاں گمراہوں کو ہدایت نہیں ملتی اور ہدایت یافتہ کو یقین نہیں ہوتا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی بیوہ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا، جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھابھی بھی تھیں، کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے نکاح میں لے لیا تھا، اور ان سے ان کا بیٹا محمد بن ابی بکر پیدا ہوا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد انہی اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کر لیا۔ اسماء رضی اللہ عنہا کے ساتھ ان کا بیٹا محمد بن ابی بکر بھی تھا، جسے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ربیب ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ گویا سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ ان کی بھی پرورش ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے: یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پشت سے ہے لیکن میرا بیٹا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ان سے محبت اور حسن اعتماد کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ انہوں نے انہیں مصر کی گورنری تفویض فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو اپنے نکاح کے لیے طلب فرمایا، اور یہ اس وقت ہوا جب سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہر جنگ بدر میں شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ یہ وہ پہلا رشتہ ہے جو بیت نبوت اور آل عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مابین قائم ہوا۔
دوسرا رشتہ جو آل بیت اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے گھرانے کے مابین قائم ہوا وہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم سے نکاح تھا۔ یہ رشتہ خود امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے طلب فرمایا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے قبول فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ انتہائی خوش ہو کر صحابہ کرام کے پاس گئے اور فرمایا تم مجھے مبارکباد کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے پوچھا امیر المومنین کس بات کی؟ فرمایا علی اور فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم سے نکاح کی۔ مزید فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہوئی ہے، قیامت کے دن ہر نسب و قرابت ٹوٹ جائے گی سوائے میرے نسب اور قرابت کے، چنانچہ اس رشتے کے ذریعے میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین رشتہ قائم ہو چکا۔ اس بابرکت نکاح سے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے زید بن عمر پیدا ہوئے، اور جناب زید بن عمر انتہائی فخریہ انداز سے یہ فرمایا کرتے تھے انا ابن الخلیفتین، میں دو خلیفوں کا بیٹا ہوں۔ ان کا اشارہ دو خلفائے راشدین رضی اللہ عنہما کی طرف ہے، ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ پہلے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا، جو دونوں ہجرتوں میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھیں۔ ہجرت مدینہ کی کچھ عرصہ بعد بیمار ہو گئیں، جن کی تیمارداری کا شرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا، حتیٰ کہ غزوہ بدر کے دوران بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کی تیمارداری میں مشغول رہے۔ ان کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہن سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دیں، جو ان کے ساتھ ساتھ رہیں اور 9 ہجری میں انتقال فرما گئیں۔ اس طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹوں کا شوہر ہونے کا شرف حاصل ہوا، اسی لیے ان کا لقب ذوالنورین رکھا گیا۔ یہ عام فہم اور معقول بات ہے کہ آدمی اپنی اولاد اور بچوں کے نام ہمیشہ باکردار، پسندیدہ، نیک سیرت اور صالح لوگوں کے نام پر رکھتا ہے، اور جس نام کا انتخاب کیا جاتا ہے وہ عقیدت، محبت اور احترام کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ایک عام انسان بھی کسی ناپسندیدہ شخصیت اور اپنے دشمن کا نام اپنے بچوں کو نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کے مقدس نفوس نے بھی خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم سے عقیدت و محبت کا اظہار مختلف طرح سے کیا۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے۔ اہل بیت میں سب سے پہلے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اسی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ایک بیٹے کا نام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام پر ابو بکر رکھا۔ اسی طرح حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے ایک صاحبزادے کا نام ابو بکر رکھا۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک بیٹی کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نام پر عائشہ رکھا۔ اہل بیت کے ان مقدس نفوس کا اپنی اولاد کا نام ابو بکر اور عائشہ رکھنا ان شخصیات اور ان کے ناموں سے عقیدت، محبت اور احترام کی دلیل ہے، اور یہی حقیقت ہے۔